اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون۔ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، یقین جانو کہ میری زمین بہت وسیع ہے، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم انہیں جنت کے ایسے بالا خانوں میں ٹھکانہ دیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ عمل کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ یعنی وہ لوگ جو صبر سے کام لیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھیں، اور کتنے ہی ایسے چوپائے ہیں اور کتنے ہی ایسے جانور ہیں جو اپنا رزق لے کر نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور اللہ اور وہی ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کام پہ لگایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، پھر کہاں وہ ادھر ادھر پھرے جا رہے ہیں۔ اللہ رزق اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو الحمدللہ، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ سورہ عنکبوت کی تفسیر چل رہی ہے، اور جب سورہ عنکبوت کا آغاز ہوا تھا، اب تو ختم ہو جائے گا، ایک اور تفسیر بچ رہی ہے اس کی، تو اس وقت میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ سورہ عنکبوت کا نزول اس موقع پر ہوا تھا جب مکہ کے اندر موجود بہت سے مسلمان آزمائشوں اور ابتلاؤں سے گزر کر اس پوزیشن میں پہنچ گئے تھے کہ بالکل ان کی ہمت کیا ہو گئی تھی، ٹوٹنے لگی تھی، بالکل ان کی ہمت ٹوٹنے لگی تھی، اور وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں زندگی کو گزار رہے تھے۔ تو اس سورت کا نزول کیا گیا، اور اس سورت کو نازل کر کے یہ بات کوئی ہے تو دروازہ بند کر دینا، کس کو کہا جائے۔ جی، اس صورت کو نازل کیا گیا، اور اس صورت کے اندر مسلمانوں کو سب سے پہلے تو ماضی کے قوموں کے واقعات بیان کر کے یہ بات بتلائی اور سمجھائی گئی کہ دیکھو، اصل معاملہ یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں، جو انبیاء کرام اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے گئے، وہ اور ان کی قوموں کو بھی حالاتوں سے گزرنا پڑا ہے، لیکن ان تاریخ میں جب جا کر تم دیکھو گے تو تمہیں یہ سبق ملے گی کہ کامیابی آخرکار انہی لوگوں کو حاصل ہوئی جو ان انبیاء کرام کے پیروکار تھے، جن لوگوں کو ابتدائی دنوں میں آزمائشوں اور ابتلاؤں سے گزرنا پڑا،
غالب دراصل آخر میں کون آئے؟ وہی آئے، اور جو لوگ ان کے مقابلے میں کفر، شرک اور ظلم و زیادتی کو انجام دیتے تھے انہیں مغلوب ہونا پڑا۔ جا کر تاریخ کو اٹھاؤ اور دیکھو، اور اس سے تم یہ تسلی حاصل کرو کہ آج اگر تمہارے لیے حالات خراب ہیں تو اس سے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں اور زیادہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کر کامیابی اور فتح اور امن اور سکون تمہیں ہی حاصل ہونے والی ہے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو اس صورت کے اندر سمجھایا گیا، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے مسلمانوں کے لیے تعلیم ہے کہ اگر مسلمان کسی ملک کے اندر کسی دور میں حالات کا شکار ہوں، آزمائشوں اور ابتلاؤں سے ان کو گزرنا پڑ رہا ہو، زندگی ان کے لیے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہو، تو انہیں اپنے ایمان پر اور زیادہ مضبوطی سے قائم رہنے کا وقت ہے۔ وہ ان کے لیے کس چیز کا وقت ہے کہ اپنی ہمت کو کمزور نہ کرے، ہمت توڑے نہیں، اپنے جذبے کے اندر کمی نہ آنے دے، قدم کو اور زیادہ جما کر اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کامیابی انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں، جو میرے دین کے سلسلے میں آنے والے آزمائشوں پر صبر کے ساتھ جمے رہنے والے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر اس صورت کے اندر ہمیں اور آپ کو تعلیم دی گئی، اور اس وقت کے موجودہ صحابہ کرام کو، مکہ کے اندر موجود نو مسلموں کو یہ تسلی کا سامان فراہم کیا گیا، اور انہیں ایک دوسرا راستہ اور بتلایا گیا۔ چونکہ مکہ کے اندر رہ کر دین پر چلنا مشکل ہو رہا تھا، حالات بہت زیادہ کیا ہو گئے تھے، تنگ ہو گئے تھے، تو انہیں ایک دوسرا راستہ بھی بتلایا گیا کہ دیکھو، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے، جس کا حکم آج کی آیتوں کے اندر ہے، یہ بات ہی میں نے تعارف کے سلسلے میں بتایا تھا آپ کو کہ مسلمانوں کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ دیکھو، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میرے دین پر چلنا تمہارے لیے مکہ مکرمہ کے اندر مشکل ہو رہا ہے، اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں رہ کر اب ایمان کو بچانا کیا ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے، اور دین پر باقی رہنا، دین پر عمل کرنا یہاں پر تمہارے لیے اب خطرے کی بات ہو گئی ہے، تو ایسا کر سکتے ہو کہ تم اس علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کر سکتے ہو۔ کس مقصد سے؟ اللہ کے دین کی حفاظت کے مقصد سے۔ یعنی یہ بھی تعلیم، ہجرت کی بھی اجازت اسی صورت کے اندر مسلمانوں کو دے دی گئی۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ سن 5 نبوی میں ہی 7 نبوی میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلی جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر مسلمانوں کو ایک دوسرا راستہ ہی بتلایا گیا، اور یہ تعلیم بھی دی گئی کہ دیکھو، اگر تم کسی علاقے میں رہتے ہو، کسی ملک کے باشندے ہو، اور وہاں پر اللہ کے دین پر عمل کرنا، باقی رہنا، قائم رہنا، ایمانی جذبے کے ساتھ زندگی کو گزارنا اگر مشکل ہو جائے، اور وہاں کی زمین کیا ہو جائے، تنگ ہو جائے تمہارے لیے، حالات وہاں بالکل تمہارے خلاف ہو جائے، تو تم ایسا بھی کر سکتے ہو کہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے اعمال صالحہ پر استقامت سے کھڑے رہنے کے لیے تم ان علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کر سکتے ہو، ایسے علاقوں کی طرف جہاں جا کر تمہیں تمہارے دین کو لے کر کوئی خطرہ محسوس نہ ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ کس چیز کی اجازت دے دی گئی اس صورت کے اندر؟ ہجرت کی بھی اجازت دی گئی۔ اب ہجرت کی اجازت دینے کے بعد 2-3 وہ خطرات اور اندیشے جو عام طور پر انسانوں کو سب سے پہلے درپیش ہوتے ہیں۔ ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کی طرف ہجرت کرنا کوئی آسان بات تو ہے نہیں، تو اس موقع پر 2-3 خطرے جو بنیادی طور پر جس کا سامنا ہوتا ہے، ان خطروں کا علاج بھی قرآن نے ان آیتوں کے اندر آج ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے۔ کیا کہا دیکھیے، سب سے پہلے کہا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، کہ اے میرے وہ بندو جو مجھ پر کیا کر رکھے ہیں، ایمان لا رکھے ہیں، جن کا ایمان کس کے اوپر ہے، میری ذات کے اوپر ہے، وہ یہ بات یقینی طور پر جان لے کہ میری زمین بہت وسیع ہے۔ ساری دنیا مکہ مکرمہ ہی نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے اندر کہیں مسلمان آباد ہے تو جس علاقے میں، وہی علاقہ ساری دنیا نہیں ہے، بلکہ اللہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، سارے آسمان اور زمین کا، 7 آسمان اور 7 زمین کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، پوری دنیا اللہ کی ہے،
ساری زمین کا اصل مالک اور مختار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. لہذا میری زمین بہت وسیع ہے، تم نکلو تو باہر. میری زمین بہت وسیع ہے، لہذا میری ہی عبادت کرو. کیا مطلب؟ یعنی میری عبادت کرنے کے لیے اگر اس علاقے کوئی زمین کو چھوڑنا پڑے تو اس سے بھی درگزر اس سے بھی تمہیں باہر نہیں ہونا، بلکہ تمہیں اس علاقے کو چھوڑ کر آگے نکل جانا ہے. اب کیا ہوگا؟ سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ آدمی جب ہجرت کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے جو اندیشہ پیدا ہوتا ہے وہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں سے جدا ہونا پڑے گا، اپنے خاندان سے، اپنے دوست و احباب سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے جاننے اور پہچاننے والے سے، اپنے آس پڑوس میں رہنے والے لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ ودا کہنا پڑے گا، ان کو چھوڑنا پڑے گا، ان سے جدائی ہوگی. سب سے پہلے اندیشہ پیدا ہوگا یا میں چلے جاؤں یہاں سے، یار میرے گھر والے چھوٹ جائیں گے، میرے والدین چھوٹ جائیں گے، میرے رشتہ دار چھوٹ جائیں گے، میرے دوست و احباب چھوٹ جائیں گے، ان کے ساتھ میں نے بچپن سے لے کر جوانی تک کی زندگی گزاری، وہ سب ان سب کو کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنا پڑے گا. تو سب سے پہلے رکاوٹ یہی بنتی ہے، محبت. کن لوگوں کی؟ جن لوگوں کے ساتھ ہماری اور آپ کی زندگیاں گزر رہی ہوتی ہے. سب سے بڑا اندیشہ پیدا ہوتا ہے ان سے رخصت ہونا، ان سے جدا ہونا. سب سے پہلے رکاوٹ یہی چیز بنتی ہے ہجرت کو لے کر. قرآن اس کا کیا علاج کہا سن لو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یعنی جدائی تو ایک نہ ایک دن ہونی ہی ہونی ہے. جن کے ساتھ تم رہ رہے ہو، جن کے ساتھ تمہاری زندگی گزر رہی ہے، ان سے ایک نہ ایک دن تو تمہیں جدا ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر وہ مخلوق جو سانس لیتی ہے اس کی سانس ایک دن اکھڑے گی، اسے موت کا سامنا کرنا ہے. تو مر کر تو جدا ہونا ہی ہونا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جن کے ساتھ تمہاری دوستیاں، جن کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں، جن کے ساتھ تمہاری محبتیں، ان کے ساتھ تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. ایسا تو ہے نہیں. بتاؤ ایسا ہے؟ جدائی تو ایک نہ ایک دن مقدر ہے. لہذا جدائی مقدر ہے تو پھر آج جدا ہونے میں کیا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے؟ آج اگر اللہ اگر تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے اگر تمہیں ملک چھوڑنا پڑے، جدا ہونے پڑے تو ہو جاؤ، تو تمہیں لگ رہا ہے کہ اپنے لوگ سے کیا ہو جائے گی؟ جدائیگی ہو جائے گی. یہ جدائیگی تو ایک دن ایسے بھی ہونی ہے، تم ہجرت کرو یا نہ کرو. یا تو تم انہیں چھوڑ کے جاؤ گے پہلے، یا یہ تمہیں چھوڑ کر جائیں گے. کوئی کسی کا ساتھ ہمیشہ دینے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہی نہیں ہے. لہذا یہ رکاوٹ اگر تمہارے ذہن و دماغ میں پیدا ہو رہی ہے تو اس رکاوٹ کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال کر پھینک دو. ہاں، ثم الینا ترجعون، پھر ہمارے پاس تم سب لوٹائے جاؤ گے. آج اللہ اگر تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم چلے جاؤ تو چلے جاؤ. کل جب قیامت کے دن سب ہمارے پاس لوٹائے جاؤ گے تو پھر کسی کی کسی سے جدائیگی نہیں ہوگی. ہمیشہ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارا ہے وہ تمہارے لیے قائم و برقرار کر دے گا کل قیامت کے دن. پھر کوئی کسی سے جدا ہونے والا نہیں ہے. اس دنیا کے اندر تو جدائیگی کسی نہ کسی شکل میں ہونی ہے. تو اگر اپنی دین کی حفاظت کے لیے جدا ہونا پڑے تو اس سے بھی تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. آئی بات سمجھ میں؟ کہا سن لو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر ہماری طرف تم سب لوٹ کر آؤ گے. اور جان لو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں رکھیں گے. جنت کے ایسے بالا خانوں میں رکھیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کوئی جدائی ہونے والی پھر کسی سے کوئی جدا ہونے والا نہیں ہے. اور کہا نعم اجر العاملین، یعنی وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں ان کے لیے بہترین بدلہ ہوگا. جو جنت کے بالا خانے ملیں گے یہ عاملین کے لیے کیا ہوں گے؟ بہترین بدلے ہوں گے. اور وہ کن لوگوں کے لیے؟ الذین صبروا، جن لوگوں نے صبر سے کام لیا. جو لوگ اس دنیا کے اندر آنے والی مصیبتوں، آزمائشوں، پریشانیوں اور تکلیفوں پر اللہ کے دین سے اپنا رشتہ کمزور نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دین کو جن لوگوں نے پکڑے رکھا اور صبر کیا ہر طرح کی آزمائش پر. اور اس سے بڑا صبر کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں صرف اور صرف اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور دین کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکل جائے. یہ کتنا بڑا صبر کا کام ہے. آپ سوچئے، اپنے سے جدائی کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے. معمولی سے جدائیگی ہوتی ہے دنیا کے اندر، معاش کے سفر کو لے کر، تعلیم کے سفر کو لے کر، یا اس دیوالی زندگی کو لے کر. تو انسان کتنا پریشان ہو رہا ہوتا ہے، انسان کتنا گھبرا رہا ہوتا ہے. اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے سب کو چھوڑ کر جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور یہ کوئی آسان حکم نہیں ہے اللہ کا، جس پر عمل کرنے کے لیے پہاڑ جیسا ایمان چاہیے.
کہاں سے لے کے جدائی، اور اس کا بھی علاج بتا دیا، دیکھو جدا تو ہونا ہے، آج ہو جاؤ میرے لیے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کن کے لیے بہترین بدلہ ہے جنت کے بالا خانے؟ جو صبر سے کام لے اور اپنے پروردگار پر مکمل بھروسہ رکھے۔ وعلی ربہم یتوکلون۔ اب دیکھیے اب دوسرا علاج کیا قرآن نے کہا، دیکھیے جب آدمی ہجرت کرتا ہے تو دوسری چیز جو انسان کے سب سے پہلے رکاوٹ ہوتی ہے، اللہ ایمان بھی بنا رہا ہے، بتلا رہا ہے دیکھو تمہاری نظر کیسے ہونی چاہیے، کس پر ہونی چاہیے زندگی کے ہر مرحلے میں۔ یعنی ہجرت کو لے کر یہ سارے مسائل بیان کیے، لیکن ہم بغیر ہجرت کے بھی زندگی کے اپنے دوسرے مسائل میں بھی ان چیزوں پر غور کر سکتے ہیں۔ کہا دیکھو دوسرا مسئلہ کیا کھڑا ہوگا تمہارے لیے، کیا اندیشہ ہوگا؟ ایک جگہ آدمی رہ رہا ہوتا ہے، وہاں اس کے روزگار کا انتظام ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے وہاں پہ، اس کی کوئی دکانداری ہوتی ہے، کسی آفس کے اندر جاب اور نوکری کر رہا ہوتا ہے، یعنی رزق کا اس کا وہاں کوئی نہ کوئی انتظام ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جہاں ہجرت کی باری آئی فوراً یہ اندیشہ کھڑا ہوتا ہے اور رکاوٹ بنتی ہے چیز، بھائی دوسری جگہ جائیں گے تو کمائیں گے کھائیں گے کہاں سے؟ یہاں تو بڑی مشکل سے ہم نے کیا کیا ہے، اپنا ایک تجارت، اپنا ایک بزنس، اپنا ایک کاروبار کھڑا کیا ہے 30 سال 40 سال لگا کر، اور اب جا کر کچھ سکون کی زندگی آئی ہے، کچھ کھانے پینے کا انتظام ہوا ہے، کچھ حالات اچھے ہو رہے ہیں، کچھ گھر مکان ہم نے بنایا ہے، یہاں روزگار کا ایک مسلسل ذریعہ ہمارا جاری ہے۔ اب اگر یہاں سے ہجرت کر کے جائیں گے دوسری جگہ تو وہاں تو ہم بالکل نہتے ہو جائیں گے، خالی ہاتھ، تو کھائیں گے کہاں سے، کمائیں؟ بھائی نیا جگہ جا کر جاب حاصل کرنا یا نوکری حاصل کرنا آسان بات تو ہے نہیں۔ اپنے ملک میں رہ کر، اپنے علاقے میں رہ کر کئی لوگ رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ایک دوسری جگہ جانا جہاں کوئی آپ کو جانتا نہیں، کوئی کو پہچانتا نہیں، جہاں نہ آپ کی ڈگری چلنے والی ہے نہ آپ کا تجربہ کام آنے والا ہے، وہاں آپ کیسے کمائیں گے کھائیں گے؟ تو دوسری سب سے بڑی رکاوٹ کیا بنتی ہے انسان کو؟ اپنے رزق کی، اپنے روزگار کی فکر بنتی ہے ہجرت کو لے کر۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اس کا بھی علاج قرآن نے کہا، سن لو، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی ایسے پرندے اور جانور ہیں دنیا کے اندر جو دنیا کے اندر ادھر سے ادھر پھر رہے ہوتے ہیں اور کوئی اپنے کاندھے کے اوپر اپنا رزق لے کر نہیں پھر رہا ہوتا ہے۔ کسی جانور یا کسی پرندے کو دیکھو اڑنے والے کو کہ وہ اپنا رزق لے کر دنیا ادھر سے ادھر جا رہا ہے۔ صبح جب پرندے چرندے نکلتے ہیں آسمانوں پر سیر کرنے کے لیے، تو کبھی آپ نے دیکھا کوئی پرندے یا چرند اپنے اوپر اپنا رزق لے کر دوڑ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ ادھر سے ادھر جا رہا، جہاں جا رہا وہاں اللہ اس کو رزق دے رہا ہے، جہاں جا رہا ہے وہاں اللہ اس کو رزق دے رہا ہے۔ تو جب تم ان کو دیکھو اور اس حقیقت کو جانو کہ رزق کا مالک اللہ ہے، اللہ یرزق و ایاکم، ارے اللہ اسے بھی رزق دے رہا اور تمہیں بھی دے گا، تم اس کو لے کر کیوں فکر کر رہے ہو؟ جب اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے نام پر تم سب کچھ چھوڑ کر نکل رہے ہو، تو اس فکر سے تم بالکل خالی ذہن اور فارغ البال ہو جاؤ کہ کھاؤ گے کہاں سے۔ ارے جا کر دیکھو دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں تمہارے لیے عبرت کی چیزیں ہیں۔ کیا کوئی پرندہ اپنے اوپر، کیا کوئی جانور اپنے اوپر اپنا رزق لے کر چلتا ہے؟ ایک ایک دن میں کئی پرندے ایسے ہیں جو یہاں سے امریکہ تک کا سفر کرتے ہیں۔ تحقیق یہ بتلاتی ہے کہ ایک ایک دن میں کئی پرندے ایسے ہیں جن کی مسافت سفر کی اتنی ہوتی ہے جتنا دور امریکہ ہے یہاں سے، یعنی پرواز سے بھی آدمی جاتا ہے تو 16-18 گھنٹہ لگتا ہے، ان گھنٹوں کا سفر کئی پرندے کرتے ہیں۔ تو کیا اپنا روٹی لے کر جاتے ہیں؟ کبھی دیکھا کسی پرندے کو پانی دانہ اور اپنا تمام چیزوں کو لے کر ادھر سے ادھر جا رہا ہے؟ بلکہ جہاں جا رہا وہاں اللہ اس کو کھلا رہا ہے۔ تو جب اللہ اس کو کھلا رہا تمہیں نہیں کھلائے گا؟ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تمہیں رزق تمہارے اس کاروبار کی وجہ سے، تمہاری اس نوکری کی وجہ سے، تمہارے اس عمل کی وجہ سے پہنچ رہا ہے؟ یہ تو سبب کے درجے میں ہے۔ جس اللہ نے یہاں سبب پیدا کیا وہاں بھی سبب پیدا کرے گا۔ ایمان کیا بنا رہا اللہ، یہ دیکھیے آپ، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، تو اللہ انسان کے نفس سے واقف ہے کہ اس کے ذہن و دماغ میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ جب یہ میرے دین کے لیے یہاں سے چھوڑ کر نکلے گا تو اس کو سب سے پہلے کن کن چیزوں کا خیال آئے گا، اس کا علاج بھی اللہ نے کر دیا۔ کہا دیکھو وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جانور پرندے ایسے ہیں جو اپنا رزق لے کر ادھر ادھر نہیں پھرتے، اپنا رزق اٹھائے نہیں چلتے، بلکہ اللہ یرزق وإیاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی رزق دے گا۔ یہ یقین تو رکھو کہ رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ رزاق کس کی ذات ہے؟ اللہ کے۔ اللہ نے قرآن کریم کو دوسرے آیت کے اندر صاف صاف کہہ دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر نہیں لے رکھی۔ اور اللہ کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ کے معنی، اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جہاں کسی چیز کو اپنے اوپر فرض اور واجب قرار دیا جاتا ہے،
یعنی اللہ کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے اوپر بالکل لازمی طور پر یہ چیز لازم کر رکھی ہے کہ ہر مخلوق کا رزق کی ذمہ داری مجھے لینی ہے اور ہر مخلوق کو مجھے دانا پہنچانا۔ اور دیکھیے یہی نظام ہے کہ پوری دنیا میں کے اندر شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو بھوکا سو رہا ہوگا۔ اتنی بڑی دنیا میں، دنیا کا ایسا کونا جہاں تک پہنچنا مشکل ہے، جہاں 6 مہینہ رات اور دن کا تصور نہیں ہے، وہاں بھی اللہ رزق پہنچا رہا ہے۔ کیسے پہنچا رہا پتہ ہے آپ کو؟ آپ جا کے دیکھیں تو، اس لیے قرآن نے بار بار جاؤ دنیا کے اندر گھومو پھرو دیکھو، دنیا کا سب سے آخری کونا ہے، نارتھ پول کہتے ہیں اس علاقے کو، اس کونے کے اندر حالات یہ ہیں کہ سال میں 6 مہینے دن ہوا کرتی ہے اور 6 مہینے رات۔ اس طریقے سے سورج کا وہاں پر ہے کہ سورج یہاں سے وہیں تک نکلتا ہے ایک زمانے میں، بہت دیر تک رات نہیں رہتی ہے، پھر جب سورج ڈوب جاتا دوسری طرف چلی جاتی ہے سورج، تو وہاں پر سورج کا طلوع ہی نہیں ہوتا، وہاں بھی رزق پہنچتا ہے۔ ابھی ایک انٹرویو میں نے دیکھا حال فی الحال، تو پوچھا وہاں کے لوگوں سے، جو عالم گئے وہ پوچھنے لگے کہ آپ لوگ کھاتے کیسے ہیں، آپ لوگ کھاتے کیسے ہیں؟ اور پورا علاقہ دریاؤں سے گھرا ہوا ہے، لیک سے گھرا ہوا ہے، جھیلوں سے گھرا ہوا ہے، یعنی وہاں ٹرانسپورٹ بھی مشکل ہے۔ وہاں کا جو ایئرپورٹ ہے وہاں سے 3-4 گھنٹے کی دور کی مسافت پر، وہ ایئرپورٹ بھی زمین پر ہے، سڑک رن وے نہیں بنا ہوا ہے، مٹی پر آ کر پلین اترتا ہے، سمجھے؟ تو وہاں ان سے پوچھا، ایک مدرسے میں گئے، وہ ایک چھوٹا سا مدرسہ ایک مسجد ہے وہاں کا جو لوکل، اس سے پوچھا کہ تم لوگ کھاتے کیسے ہو، تمہارا رزق کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کیسے رزق ہو جاتا ہے؟ پہلے تو اس نے کہا کہ ہمارا پہلا رزق تو یہ ہے ان دنوں میں جب ہمارے تک کچھ نہیں پہنچ سکتا ہے، چاروں طرف سے ہم دریاؤں سے گرے ہوئے، کہ ہم جانوروں کا شکار کرتے ہیں، دریاؤں میں ہمیں ایک سے ایک کھانے کا جانور ملتا ہے، ہم اس کا شکار کر کے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اور سبزی پھل فروٹ کیسے کھاتے ہیں پتہ ہے؟ کہا اس کے آنے کا راستہ کیا ہے کہ جن دنوں میں یہاں -ڈگری ہوتا ہے، جیسے آج کل وہاں 40 ڈگری چل رہا مائنس، آج کل کا موسم 40 ڈگری ہے، 55 ڈگری تک جاتا ہے، مائنس 55 ڈگری تک موسم جاتا ہے۔ کہا ان موسم میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی قدرت یہ ہوتی ہے کہ اتنی ٹھنڈ کے، دیکھیے ٹھنڈ اتنی پڑنے کے پیچھے مسئلہ تو حکمت سمجھیے، کہ اتنی ٹھنڈ پڑتی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارے لیک سارے جھیل جم جاتے ہیں اور جم کر بالکل سڑک بن جاتے ہیں، اور ان دنوں میں اس کے ذریعے گاڑیاں آتی ہیں ٹرانسپورٹ کا سامان لے کر اور سارا پھل اور سبزیاں پہنچتی ہیں۔ دیکھیے اللہ کا نظام، اللہ یرزقھا وَإِيَّاكُمْ، اللہ انہیں بھی رزق دے رہا، اللہ تمہیں بھی رزق دے گا۔ اللہ کے اس وعدے پر یقین تو کرے ایک مومن، اور جب اس یقین کے ساتھ انسان نے ہجرت کیا، اور جو لوگ ہجرت کر کے گئے بہت اچھے حالات میں رہے۔ آج بھی اگر کوئی اپنے اللہ کے لیے اگر کوئی اپنا وطن اور ملک چھوڑتا ہے، ارے آپ اللہ کے لیے تو چھوڑیے، دور کی بات ہے، کوئی انسان اپنے رزق کے لیے بھی اگر علاقہ چھوڑتا ہے تو جہاں جاتا ہے اللہ اس کو وہاں رزق دیتا ہے۔ دیکھ لیجیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہر کوئی دھنبادی میں پیدا ہونے والا ہے، ہر کے باپ دادا دھنباد کے ہی ہیں، یا دنیا کونے میں چل جائے جہاں جائیے گا وہاں آپ کو اب اصل وہاں کے باشندے 20% اور 30% ملیں گے، 60-70% وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا بھر سے وہاں آئے اور آئے بہترین حالت میں ہیں، اللہ نے خوب دیا۔ جیسے مکہ مکرمہ میں دیکھ لیجیے آپ 99% لوگ باہر کے ہیں، مدینہ میں دیکھ لیجیے اور بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی انسان اپنے رزق کے فکر سے بھی نکلتا ہے تو اللہ اس کو نوازتا ہے، دوسرے علاقوں میں نوازتا ہے، تو اگر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلے گا تو کیا اللہ اس کو کھلائے گا نہیں، اللہ اس کو پلائے گا نہیں؟ یہ تصور ہی غلط ہے کہ اس راستے پر جانے سے کھائیں گے کہاں سے، مطلب آپ کیا کمال تھا کیا کھانا، یہاں جو آپ کھا رہے تھے کہاں سے کھا رہے تھے؟ آپ اپنے ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوئے تھے، سارا رزق، ساری ہنر، ساری تعلیم، سارا طریقہ کار مال کمانے کا، یہ تصور ہی غلط ہے۔ اس تصور کو اسلام مٹانا چاہتا ہے، کہا دیکھو تمہیں ہمارا یہ ایمان رکھنا ہے کہ مالک کون ہے، رازق کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ لہذا جب اللہ نے حکم دیا کہ اگر یہاں مشکل ہو رہا ہے مکہ مکرمہ میں تو ہجرت کرو، جدائیگی ہوگی، جدا تو ایک دن ہونا ہی ہونا ہے موت کی شکل میں، اور اس کا معاملہ تو میرے ذمے ہے۔ جب اللہ کوئی پرندہ اپنا رزق لے کر نہیں ادھر ادھر جاتا ہے تو تم کون ہوتے ہو اپنا رزق کو لے کر ادھر ادھر جانے والے؟ نکلو، اللہ تمہیں بھی کھلائے گا، انہیں بھی کھلا رہا ہے۔ یہ اللہ نے یہ حقیقت ہمیں اور آپ کو سمجھے اور کہا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو جان، اللہ جان رہا تمہارے حالات کیسے ہیں، اللہ سن رہا ہے تمہارے خلاف کیا باتیں ہو رہی مکہ مکرمہ کے اندر، تم کن حالات میں تم مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہو، اس کا علم اللہ کو اچھی طریقے سے ہے۔ تو اللہ تمہارے حالات سے واقف ہے تو وہی تمہارے حالات کو بہتر کرنے والا بھی ہے، وہی تمہارے مسائل کو حل کرنے والا بھی ہے۔ لہذا یہ 2-3 آیتوں کے اندر اللہ نے ہجرت اور ہجرت پہ آنے والی رکاوٹوں کے مسائل کو مسلمانوں کو سمجھایا اور بتایا۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں 2-3 آیتیں کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ وہ اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں نا، بار ان سے آپ جا کر کبھی سوال کریں، آپ پوچھیں من خلق السماوات والارض،
وسخر الشمس والقمر، ان سے آپ کبھی پوچھیں ان کفار مکہ سے کہ کون آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کون سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، تو یہ کیا جواب دیں گے پتہ ہے آپ کو؟ لیقولن اللہ، یہ ضرور یہ کہیں گے اللہ، یعنی خود یہ کیا کریں گے، اس بات کا اقرار کریں گے کہ سارا کا آپ دیکھ لیے آج کے کفار کو پوچھ لیجیے اتنی بڑی دنیا کس نے بنائی، بولے گا پرماتما نے۔ کون ہے پرماتما؟ یہ پوچھے کون ہے پرماتما؟ کسی بت کو پرماتما نہیں سمجھتا ہے وہ، ایشور کا، وہ ایشور کسی بت کو نہیں سمجھتا ہے، کسی بت کا نام ایشور سنا ہے آپ نے؟ اس کے ذہن و دماغ میں کہیں نہ کہیں تصور کہ اتنے بڑے بڑے کارنامے کو انجام دینے کی حیثیت ان بتوں کی نہیں ہو سکتی ہے، ان معبودان باطلہ کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ بھی کہتے نہیں کوئی اوپر ہے بھگوان، وہی سارا کام کر رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا جا کے ان سے پوچھو تو یہی کہیں گے کیا، کیونکہ فطری طور پر انسان پیدا ہی کیا گیا ہے فطرت اسلام پر۔ یہ جو آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ تمام کفر اور شرک میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی باتیں ایسی کرتے کہ کبھی کسی اور خدا کا بھی ان کے دماغ میں کہیں نہ کوئی تصور ہے، یہ کیا ہے؟ یہی جو فطرت نیچر ہے، یہ جس نے گواہی دی تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم السلام کے پشت سے تمام اولادوں کو نکال کر گواہی لی تھی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ گواہی ہر مخلوق نے دے رکھی ہے، اسی کا نتیجہ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں جو زبان سے نکل جاتی ہے، جو حقیقت ہے دل کے اندر وہ زبان سے جاری ہو جاتا ہے، یہ اسی تمام واقعات کی بنیاد پر۔ کیا کہیں گے اللہ؟ پھر اللہ کہہ رہا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، جب ان باتوں کا تم اقرار بھی کر رہے ہو کہ سارے کام کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر تم کہاں ادھر ادھر پھرے جا رہے ہو، کہاں شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا ہو، کہاں کسی اور کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا رہے ہو، کہاں کسی اور کو اپنا مشکل کشا اور اپنا پریشانی کو حل کرنے والا سمجھ رہے ہو۔ یہ کہاں کی بیوقوفی ہے؟ جب تم خود اس بات کا اقرار کر رہے ہو کہ سارا کام اللہ کر رہا، تو عقل مندی تو یہ ہے کہ اسی کی تعریف کرو، عقل مندی تو یہی ہے کہ اسی کے سامنے سجدہ کرو، عقل مندی تو یہی ہے کہ اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھو۔ اللہ نے کہا دیکھ لو اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له، یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، اللہ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو خوب کھول دیتا ہے، خوب وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا نظام ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے جا کے پوچھو، سوال کرو من نزل من السماء ماء، کون آسمان سے پانی برساتا ہے؟ اور پھر آسمان سے پانی برسانے کے بعد فاحیا بالارض من بعد موتها، پھر وہی زمین جو بنجر ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، اسی زمین کو اس پانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ حیات بخش دیتا ہے، اور اسی زمین سے طرح طرح کے پھل فروٹ، طرح طرح کی سبزیاں اگ کر ہمارے سامنے چلی آتی۔ ان سے پوچھو، معلوم کیا کہیں گے؟ لیقولن اللہ، ضرور یہ کہیں گے کیا؟ اللہ۔ کون آسمان سے پانی برسا رہا ہے؟ اللہ۔ زمین سے گلے کون اگا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قرآن نے کہا قل الحمدللہ، اے پیغمبر تم کہو اس موقع پر جب یہ اس طرح کا اقرار کر لیں کہ الحمدللہ۔ کیوں؟ کیونکہ جب انہوں نے خود اپنی زبان سے ان چیزوں کا اقرار کر لیا تو پھر خود ان کا یہ اقرار ان کے تمام معبودان باطلہ کے باطل ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب ان کافر اور مشرکین نے یہ کہہ دیا کہ آسمان سے پانی کون برسا رہا ہے؟ اللہ۔ زمین سے غلہ کون اگا رہا ہے؟ اللہ۔ آسمان اور زمین کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ سورج اور چاند کو کام میں کس نے لگایا؟ اللہ نے۔ سارا نظام چلا کون رہا؟ اللہ۔ جب یہ خود اقرار کر دیے تو پھر اس کے مقابلے میں ان کی جو تمام معبودان باطلہ ہے، تمام طرح کے شرک ہے، یہ سب کے سب یوں ہی کیا ہو گئے؟ باطل اور بے بنیاد قرار دے دیے گئے۔ جب ان کی زبان سے خود ان کے معبودان کے سلسلے میں ان کی ابطالیت سامنے آ گئی تو پھر اس پر تمام تعریفیں کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اللہ لکھا ہے اس کے باوجود جو یہ دکھ رہا ہے تم کو، اس کا مسئلہ یہ بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ معاملہ یہ کہ ان میں سے اکثر لوگ عقل سے، سمجھ بوجھ سے کام نہیں لے رہے۔ اگر عقل سے انسان کام لینے لگے، سمجھ بوجھ سے انسان کام لینے لگے، اللہ کی قدرتوں میں انسان اگر غور کرنے لگے تو اس حقیقت تک وہ پہنچ جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف نہیں کی جا سکتی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اس کی خدائی میں شریک نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔